السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قاف کی مزید آیات کریں گے۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آپ تمام اس سفر کے ساتھیوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے، اور یقیناً آپ کی آراء، آپ کے کامنٹس، یا آپ کی فیڈ بیک، یا آپ کی طرف سے جو لکھی گئی موٹیویشن ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو میری درخواست ہے ان تمام طالب علموں سے، ان تمام طلباء سے جو بیسک میں پڑھ رہے ہیں وہ مرکبات پر فوکس کریں، جو بیسک سے آگے جا چکے ہیں وہ جملوں پر غور کریں، جملوں کے اندر فاعل مفعول دیکھیے میں کیسے اس کو بتا رہا ہوں، اور جو اس سے آگے ہیں وہ کمپلیٹلی اس پر غور کریں، اور جو اس سے آگے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ النحو الصغیر اور وہ الصرف الصغیر کے جو ٹاپکس ہیں ان کی آنے والی ویڈیوز کو ضرور سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور یہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت انشاءاللہ یعنی مدد بھی دیں گی اور بہت زیادہ بہتری بھی آئے گی۔ آج کی انشاءاللہ آیات ہیں، پہلے میں ان کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ الحمدللہ یہ سورہ قاف کی آیات ہیں۔ سورہ قاف ایسی سورہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ، اپنے خطبات میں تذکرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے کہ وَذَكِّرْ مَن يَخَافُ بِالْوَعِيدِ، یعنی اسی طرح سے ہے وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، یعنی آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اسے جو وعید سے ڈرتا ہے۔ آئیے آیات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اب یہاں پر یوم منصوب ہے اور یہ ظرف کے میننگ میں ہے۔ اگر یہ ظرف ہے تو اگلا جملہ مضاف الیہ ہے۔ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ، فاعل نحن، یعنی یوم نقول اس دن ہم کہیں گے، لجہنم جار مجرور متعلق بالفعل، یعنی جہنم اسم مجرور بحرف جر لام وعلامۃ جرہ الفتحہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ علامت جرہ الفتحہ کیوں ہے تو جواب ہوگا لأنہ من ممنوع من الصرف۔ آگے ہے حل امتلأت، اب یہ جملہ مقولہ ہے نقول کا، جملہ منصوب ہے یعنی فی محل نصب ہے۔ حل امتلأت، حل حرف استفہام مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، امتلأت باب افتعال، امتلأ یمتلئ، میم لام حمزہ مادہ بھر جانا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ امتلأت سو فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر لا محل له من الاعراب، سو امتلأتی یہاں پر کیا ہے؟ فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع مبنی علی الکسر، سو حل امتلأتی مؤنث کا صیغہ ہے۔ چونکہ جہنم مؤنث ہے تو یہ جو تا ضمیر یہ واپس جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سو یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، اللہ فرما رہے ہیں ہم جہنم سے کہیں گے اس دن، یعنی جس دن قیامت آئے گی، وَتَقُولُ واو
ابھی وہ عطف ہے اسی جملے پر، یعنی حل امتلأت و تقولو، اور وہ کہے گی تقولو فعل مضارع مرفوع و علامۃ رفع الضمہ، فاعل ضمیر مستتر ہیا، اور یہ اس کا مقولہ ہے۔ حل من مزید یہ تقولو کا مقولہ ہے، یعنی یہ جملہ تقولو کا جملہ یہ مفعول ہے۔ حل حرف استفہام، آگے من مزید، یہ من مزید کیا ہے؟ دیکھیں مزید بیسیکلی علماء کے مختلف اقوال ہیں، تو مفعول کا صیغہ ہے، یعنی اور زیادہ جو چیز ہو، تو وہ جہنم کہے گی حل کیا من مزید، کوئی اور بھی کچھ ہے، یعنی کوئی اور چیز ہے۔ تو انشاءاللہ آخر میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، یہ حل من مزید کیا تھا۔ اصل میں یہ مزید، ہم اس کو یہاں اس کا اعراب یوں بنے گا کہ ابھی تو یہ مجرور نظر آ رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، یعنی یہ مرفوع محلن ہے، مرفوع محلن ہے۔ کیوں مرفوع محلن ہے؟ اصل میں من اس کو مزید نکیرہ کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی حل مزید، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، سو خبر مقدم محذوف ہے، یعنی یہاں پر خبر مقدم محذوف ہے۔ جب بھی حل کے بعد آپ کو اکیلا اسم ملے، اب یہ اصل میں اکیلا اسم ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا موسٹلی زیادہ تر اگر نکیرہ اسم نظر آئے تو یہی مبتدا ہے اور خبر مقدم محذوف ہے، اور اگر معرفہ ملے تو پھر خبر محذوف ہے۔ حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو جہنم کیا جواب دے گی؟ حل من مزید۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اچھا یومہ کا اعراب ذرا ہم کرتے چلیں۔ دیکھیں یومہ کے اعراب کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ وہ کیا کیا اقوال ہیں؟ پہلی چیز زمخشری اور ابو حیان ہیں رحمہم اللہ، ان دونوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی جو پیچھے آیت آئی تھی نُفِخَ فِی الصُّورِ، یہ اس نُفِخَ کے متعلق ہے، یعنی نُفِخَ فِی الصُّورِ یوم نقول لجہنم۔ یا پھر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مفعول بھی محذوف فعل اذکر کا ہے، یعنی اذکر یاد کیجئے، یعنی آنے والے دن میں کیا ہوگا، یوم نقول۔ یا پھر ہے یہ ما یبدل القول، اب یہ جو وہ یبدل القول ہے، وہ یہ یبدل جو فعل ہے، جو فعل مضارع مجہول ہے، اس کا یہ متعلق ہے، یعنی اس کے یہ متعلق ہے، تو کیا ہوگا یوم یبدل ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید یوم نقول لجہنم، تو یہ اس کے متعلق یہ مفعول فی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کا اعراب ہے۔ بعض اسماء، بعض چیزیں قرآن مجید میں ایسی جن کے بارے میں علماء کی مختلف آراء موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی ان کے پاس وجہ ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، أَزْلَفَ يُزْلِفُ باب افعال سے، زا لام فا مادہ، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے قریب، یعنی زا لام فا ازلف یزلف۔ ازلفت مجہول ہو گیا، فعل ماضی مبنی الفتح لا محل له من الاعراب، سو مبنی للمجہول یعنی ما لم یسمى فاعلہ۔ سو الجنت یعنی اگر جملہ ہو یعنی ازلفت الجنت، میں نے جنت کو قریب کر دیا، ازلفت الجنت، جنت قریب ہو گئی۔ سو ازلفت الجنت، اب چونکہ یہ ماضی کیوں آ رہا ہے یوم قیامت کے متعلق کہ یہ ہونے والا ہے، اور الجنت مرفوع نائب فاعل وعلامۃ رفعہ الضمہ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی جائے گی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سچویشن بتا رہی ہے۔ للمتقین، لام حرف جر، المتقین، المتقیون اسم الفاعل کا صیغہ باب افتعال سے، واو قافیہ مادہ یعنی ڈرنے والا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ المتقین یہاں مجرور ہے بحرف الجر لام، اور علامت جرہ الیاء لأنہ جمع مذکر السالم، جمع المذکر السالم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقیوں کے۔ غیر بعید، کس سچویشن میں کیا جائے گا؟ غیر بعید، اب اس غیر بعید کے بارے میں دیکھتے ہیں، مرکب اضافی ہے، بعید مضاف الیہ غیرہ کا، اس کے بارے میں بھی 3 اقوال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ حال ہے جنت کا، اگر یہ سوال ہو کہ جنت کا حال ہے تو بعیدن یہاں پر مجرور چونکہ غیرہ کی وجہ سے چونکہ پورا مرکب حال لیا گیا ہے،
تو بعیدہ ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ فعیل وزن مؤنث میں ٹرانسفر نہیں ہوتا عمومی طور پر. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, یعنی جنت کو مومنین کے قریب کر دیا جائے گا کس حال میں کہ نہ دور ہوتے ہوئے. اور دوسرا بعض علماء نے فرمایا کہ منصوب علی ظرف مکان, یعنی یہاں پر اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اب یہاں اضلاف کو مکان کے لیے لے کر یعنی غیر بعید کہ وہ جو مکان ہے, وہ جو جنت کا جو اضلاف ہونا ہے, جو قریب لایا جانا ہے, وہ غیر بعید ہے مکان کے لحاظ سے. تو یہ پھر غیرہ بمعنی ظرف مکان دے رہا ہے, تو اس لیے پھر وہ منصوب اس لیے کر دیتے ہیں تو متعلق فعل اُزْلِفَ ہو گیا. یا تیسرا قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اِزْلَافًا غَيْرَ بَعِيدٍ, تو یہاں پر اِزْلافًا اصل میں جو مفعول مطلق ہے وہ محذوف ہے اور یہ اس کی صفہ ہے. تو یہ بعض علماء کے یہ 3 اقوال ہیں غیر بعید کے بارے میں. سو فائنلی اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے نہ دور ہوتے ہوئے, یعنی بہت قریب کر دی جائے گی. اس پر ہم آخر میں بات کریں گے کہ یہ قریب کرنے کا کیا میننگ ہے. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. هذا, اب هذا یہاں پر کیا ہے, مبتدا, ما اسم الموصول, توعدون, اب یہ ما توعدون یہ جملہ خبر ہے هذا کی, یعنی هذا ما توعدون, هذا مبتدا, ما توعدون, واو عین دال مادہ, وعد یعید, اور یوعد مجہول میں واو واپس آ جاتا ہے, توعد, توعدون, واو نائب الفاعل, فعل مضارع مبنی للمجہول, یعنی مجہول ہے, مرفوع وعلامۃ رفعہ ثبوت النون, وواو فاعل ضمیر متصل بارز فی محل رفع. اور هذا ما توعدون, اور یہ یعنی انتم تم سب, سو ما اسم الموصول یہ اس کا صلہ بن گیا. اور اب وعدتو کا اصل میں یہ فعل متعدی ہے, تو فعل متعدی کا مفعول ہوتا ہے, یعنی ما اسم موصول کی طرف کوئی چیز تو جانی چاہیے, ضمیر ہوتی ہے وہ, اور وہ توعدون کی جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے. ما توعدون ہو, یعنی تم جس کا وعدہ کیے جاتے ہو. سو هذا ما توعدون, یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. اب یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ اعتراضیہ ہے. کیسے اعتراضیہ ہے؟ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آ رہا ہے کیونکہ آگے بات کنیکٹڈ ہے. اگر آگے بات کنیکٹڈ نہ ہوتی تو ہم اس کو اعتراضیہ نہ کہتے. وہ کیسے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یعنی وہ جو متقین ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, اب ان کی بات کی گئی ہے, وہ متقین کیسے ہوتے ہیں. تو یہ متقین کی صفت تو بن نہیں سکتا, کیوں؟ کیونکہ لام حرف جر آ چکا ہے. تو یہ لِكُلِّ أَوَّابٍ, یہ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یعنی مضاف الیہ ہیں کلی کے, اور یہ المتقین کا بدل ہیں, یعنی وہ اور اسی لیے بدل اور مبدل منہ میں ایک جملہ اعتراضیہ موجود ہے. جملہ اعتراضیہ کیا ہوتا ہے؟ جو 2 اجزاء کے درمیان میں آ جائے, اور 2 اجزاء کیسے جن کو ساتھ ہونا تھا, جن کو آپس میں قریب قریب ہونا تھا, تو یہ ان کے بیچ میں آ چکا ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ آ رہا ہے. سو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یعنی اگر آپ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ, تھوڑا سا غور کریں, لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ کو اگر آپ ما توعدون میں کسی چیز کے متعلق بنائیں تو جملے کا ترجمہ اور کانٹیکسٹ اور تفسیر صحیح نہیں بیٹھتی. یعنی بات کی گئی ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت کو مومنوں کے انتہائی قریب کر دیا جائے گا. هَذَا مَا تُوعَدُونَ, یعنی یہ وہ بات ہے, یہ ہادہ کا اشارہ اس اضلاف کی طرف ہے کہ هَذَا مَا تُوعَدُونَ, اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. توعدون فعل مضارع استمرار, یعنی مسلسل کیا جا رہا ہے, یعنی یہ جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور چلتی رہے گی, یہ وعدہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, وہ متقین کیسے, ان کا بدل ہے لِكُلِّ, ان میں سے ہر ایک, اواب ہے. اواب کون ہوتا ہے؟ بار بار توبہ کرنے والا, استغفار کرنے والا, رجوع کرنے والا, ندامت اختیار کرنے والا. تو اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, تو جنت کو قریب تر کر دیا جائے گا متقین کے, یہ وعدہ کیا جا رہا ہے ان سے, یعنی تم سب سے. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, و متقین کیسے ہیں؟ ان میں سے ہر ایک جو رجوع کرنے والا ہے, شرمندہ ہونے والا ہے, توبہ کرنے والا ہے, اور حفیظ ہے, یعنی
حفیظ فاعل کے وزن پر مجرور ہے. اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اواب مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ. اواب کیا ہے یہاں پر؟ یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اور جو حفیظ ہے صفہ مشبہ کا، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ فاعل پر، یعنی حافظ حفیظ حافظ تو کا، چونکہ یہ مبالغہ آ رہا ہے، صفہ مشبہ لازم سے بنتے ہیں اور یہ متعدی ہے، یعنی حفظ تو کا. سو مبالغہ اور صفہ مشبہ کا فرق اس طرح سے کر لیا جاتا ہے، اور مبالغہ عمومی اسم الفاعل سے آرام سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سُہَادَ مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ. اور اواب کیسے ہیں؟ حفیظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی توبہ کرنے کے بعد توبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں. آخر میں اس پر آرام سے سب کو کنیکٹ کر کے بات کریں گے. اگلی آیت مبارکہ ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اب یہ ایک اور بدل ہے، یعنی لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن. اب یہ بھی من، یعنی ان میں سے جو بھی متقین میں سے. تو یہ من یہاں اسم موصول، اور یہ یہاں پر فی محل جر ہے. کیوں فی محل جر؟ لأنہ بدل للمتقین. سو من، اور اس کا صلہ ہے خشی الرحمن بالغیب. خشیہ یخشا ڈرنا، خشیہ کا فاعل ہوا ضمیر مستتر جو من کی طرف چلا گیا، اور الرحمن منصوب یعنی مفعول وعلامت نصب فتح، بالغیب متعلق بالفعل خشیہ. من خشی الرحمن بالغیب. اور جو غیب میں، یعنی غیب سے مراد ہے لوگوں سے غیب میں، اللہ سے تو غیب میں نہیں، لوگوں سے غیب میں، یعنی تنہائی میں رحمان سے ڈرا. وجاء بقلب منیب. اور پھر یہ عطف ہوا واو کا، یعنی جاء کا فاعل ہوا، جاء یجیء باب ضربہ سے، اور یہ ہوا بھی واپس من کی طرف کی ضمیر مستتر لوٹ رہی ہے. بقلب منیب متعلق بالفعل جاء، اور جاء کو لازم سے متعدی بنا دیا، یعنی وہ آیا کیسا دل لے کر؟ بقلب منیب مرکب توصیفی، قلب موصوف مجرور علامت جر الکسرہ. لماذا مجرور؟ مجرور بحرف جر با. اور منیب اناب ینیب اسم الفاعل کا صیغہ باب افعال میں سے. مریب مجرور علامت جر الکسرہ صفۃ من التوابع. اور جو لے کر آیا دل ایسا منیب، یعنی جو رجوع کرنے والا ہے، لوٹنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ادخلوها بسلام. ادخلو فعل امر مبنی علی حذف النون، واو فاعل ضمیر متصل بارز فی محل رفع، دال خا لام مادہ داخل یدخل باب نون سے. ہاں مفعول جو جنت کی طرف چلا گیا، بسلام متعلق بالفعل ادخلو. ادخلوها بسلام، یعنی داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. آخر میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ذالک یوم الخلود. ذالک اشارہ مبتدا، یوم الخلود مرکب اضافی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. ذالک یوم الخلود، یہ جو دن ہے یہ خلود کا دن ہے، یعنی مستقل معاملے کا دن ہے، کسی بھی چیز کی مستقل ہونے کا دن ہے، یعنی خالد خلود. خلود یعنی ہمیشگی کا دن ہے، یہ ہمیشگی کا دن ہے. ابھی بات کریں گے آخر میں ذالک کیا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. لہم خبر مقدم، ما یشاؤون مبتدا مؤخر، لہم شبہ جملہ خبر مقدم. سو ہم، یہاں ہم واپس یہ ادخلوہا بسلام میں جو ادخلو میں جو واو فاعل ہے اس کی طرف لوٹ گیا. ما یشاؤون میں واو فاعل ہے اور یہ واپس اسی کی طرف لوٹ گیا. ما اسم موصول فی محل رفع مبتدا مؤخر مبنی علی السکون. سو یشاؤون فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ واو، شاء یشاء چاہنا، شین یا حمزہ مادہ، اور اس کا فاعل واو. سو ما یشاؤون فیہا، فیہا متعلق یشاؤون، فیہا میں ہاں جنت کی طرف چلا گیا، متعلق بالفعل یشاء. ہاں فی محل جر مبنی علی السکون، مجرور کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے. لہم ان کے لیے ہے، یعنی انہی کے لیے خاص ہے، مقدم کر دیا گیا ہے. ما یشاؤون فیہا، جو ما نکرہ، یعنی ما یشاؤون فیہا، جو بھی وہ اس میں چاہیں گے. whatsoever in Jannah they want it is there. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی ہے. واو عطف، لدینا خبر مقدم، مزید مبتدا مؤخر، اور ہمارے پاس اور بھی ہے. لدینا مزید. اوکے جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. اب واو یہاں پر استئنافیہ کم یہاں پر استفہام نہیں ہے. قرآن مجید میں موسٹلی کم خبریاں ہیں، سارے کم خبریاں یعنی کتنے ہی. اب یہاں پر یہ کم
فی محل نصب ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے کس کا؟ اہلکنا کا. تو یہ مقدم کیوں ہے؟ کیونکہ کم استفہام، اس میں استفہام ہے، صدارت چاہتا ہے. تو فی محل نصب مبنی علی السکون. اہلکنا فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، نا ضمیر فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع مبنی علی السکون. وکم اہلکنا، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دی. جملہ کیا تھا؟ اہلکنا، کم اور کتنے ہی ہلاک کر دیے. قبلہم ظرف مضاف ہے متعلق بالفعل اہلکنا مرکب اضافی، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی ہلاک کر ڈالے. یہ ہم کون ہے؟ یہ کفار قریش اور جتنے بھی انکار کرنے والے. من قرن، اب یہ من قرن کیا ہے؟ یہ من قرن یہاں پر بیسیکلی تمجیز ہے کس کی؟ کم کی. یعنی کم اہلکنا قبلہم من، یعنی اہلکنا قبلہم کم من قرن، کتنے ہی، کم من قرن، کتنے ہی. اب قرن سے مراد ہے ایک، یعنی یہ ایک قوم کو بھی لیا جا سکتا ہے، ایک ٹائم سپین کو بھی لیا جا سکتا ہے. یعنی کتنی ہی قومیں، کتنی ہی نسلیں. سو یہاں ہونا تھا کم قرنن، من نے مزید نکرہ کر دیا اور زیادہ شدت پیدا ہوگی. کم من قرن، کتنی ہی قرن، کتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر ڈالیں. کیسے تھے وہ؟ ہم اشد منہم بطشن. اس جملے کا اعراب پہلے سمجھ لیں ہم. علماء کے دو اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جملہ یا تو کم کی صفت ہے یا پھر یہ قرن کی صفت ہے. دونوں میں سے کسی ایک کی صفت ہے. چونکہ کم بھی جمع کے لیے آ رہا ہے اور قرن بھی جمع کے لیے ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں، ایک صورت میں یہ جملہ نصب کی جگہ پر ہے اور ایک صورت میں جملہ جر کی جگہ پر ہے. اگر یہ قرن کی صفت ہے تو یہ جر کی جگہ پر ہے، اور اگر یہ کم کی صفت ہے تو یہ پھر نصب کی جگہ پر ہے. تو ہم مبتدا، اشد خبر، اسم التفضیل کا صیغہ، مرفوع وعلامۃ رفع الضمہ، افعل وزن شین دال دال مادہ، منہم متعلق باسم التفضیل، اور بطشن تمییزا لاسم التفضیل. اب بطشن کا اعراب کیا ہوگا؟ تمییز منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ. کم اہلکنا قبلہم من قرن، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو، کتنے ہی قوموں کو، کتنے ہی آنے والوں کو، کتنے ہی صدیوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا. کیسے تھے وہ؟ ہم اشد منہم بطشن، وہ پکڑ کے لحاظ سے ان سے زیادہ سخت تھے. ابھی آخر میں بات کرتے ہیں اس پکڑ پر. فنقبوا فی البلاد هل من محیص، نقب ینقب تنقیبا، فا عطف کے لیے ترتیب کا کام کر رہا ہے. ہم اشد بطش منہم بطشن، مزید ترتیب کیا ہے؟ فا عطف. نقبوا فی الماضی، باب تفعیل، نون قاف با مادہ، واو فاعل جمع کے لیے، اور یہ ہم کی طرف واپس چلا گیا. یعنی ہم اشد منہم. اب یہ منہم میں ہم کون ہے؟ یہ قبلی ہم میں جو ہم ضمیر ہے اس کی طرف چلا گیا. اور ہم اشد منہم کون ہے؟ یہ ہم، یہ قرن ہے. اور نقبو میں جو واو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ ہم مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. کیونکہ اگر کسی نے اس کو منہم میں ہم کی طرف لوٹ دیا تو جملہ تفسیر سب غلط ہو جائے گا. فنقبوا فی البلاد، فی البلاد متعلق بالفعل، یعنی انہوں نے پہاڑوں کو کریدا. بیسیکلی تنقیب ہوتا ہے کھوج کرید میں لگنا اور چیزوں کو تلاش کرنا، ان کے پیچھے پڑ جانا اور پھر فائنلی رزلٹ حاصل کر لینا. تو وہ انہوں نے تنقیب کی کہ پہاڑوں پر انہوں نے کریدا اور اپنے گھر بنائے اور بہت سی ترقیاں کی اپنے اپنے ادوار میں. حل من محیص، کیا ہے کسی کے پاس کوئی ٹھکانے کی جگہ؟ سیم حل من مزید کی طرح اس کا اعراب ہے کوئی ٹھکانے کی جگہ پھر ان کے لیے ہوئی، ان کے لیے کوئی ٹھکانے کی جگہ. حل من محیص، کیا ملا کسی کو ٹھکانہ؟ کیا کسی کو جگہ ملی چھپنے کی، بچنے کی، نکلنے کی؟ سو محیصن یہ اسم المکان کا صیغہ ہے. سو ہاں یا صاد مادہ مفعول وزن پر. آخری آیات آج کی اس سبق کی، اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ. ان حرف التاکید اور فی ذالک شبہ جملہ خبر مقدم، ذکریٰ مبتدا مؤخر، لام لام المزاحلقہ للتاکید. ان فی ذالک لذکریٰ، یعنی یہ جو اشارہ کیا گیا اس بات میں، یہ جو اہلکنا کی بات کی گئی ہے، لذکریٰ نصیحت ہے. کس کے لیے؟ اب یہ کس کے لیے کی بات ہو رہی ہے؟ تو بیسیکلی ذکرہ کا موصوف جو ہے، ذکرہ جو ہے نا اس کا موصوف معذوف ہے، یہ اس کے متعلق ہے. سو ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ، یا ذکرہ کی صفت معذوف ہے، یہ اس کے متعلق ہے. لمن کان، لام حرف جر، من یہاں پر اسم الموصول ہے، لمن یعنی جو،
لمن کان لہو قلب، اب یہ ذرا تسلی کے ساتھ رک کر اعراب کریں. کانا فعل ماض ناقص ناسخ، اور اس کا اسم کون ہے؟ قلب. قلب اس کا اسم ہے، یعنی کانا قلب، اور لہو خبر مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہے، قلب اسم ہے. پہلے اس کا ترجمہ کریں، کانا لہو قلب، اس کا دل تھا. اور لمن میں اب لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ من کی طرف لوٹ گئی. ان فی ذلک لذکر لمن کان لہو قلب، یعنی اس کے لیے جس کے پاس دل ہے. او القى السمع، او حرف عطف، او القى السمع، اب القا کا فاعل ہوا ضمیر مستتر، القا یلقی یعنی ٹکا دینا، لگا دینا، توجہ دے دینا. او القى السمع، سمع مفعول منصوب وعلامت نصب الفتحہ، القا کا فاعل ہوا جو من کی طرف چلا گیا ہے. لمن کان لہ قلب ایک بات، او القى السمع یا اس نے توجہ لگا لی، وہو شہید، اور یہ اس کا حال ہے، القا میں ہوا کا حال ہے، وہو شہید، اور وہ شہید. یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، شاہد، اس کا مطلب ہے کہ مشاہدہ کرنے والا، اور یہ مبالغہ ہے. شاہد یعنی انا شاہد، میں گواہ ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور شہید میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، وہو شہید. پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. لام جواب قسم قد تاکید کے لیے فعل ماضی کے ساتھ، خلقنا فعل ماضی نا فاعل. یقیناً ہم نے پیدا کیا، السماوات مفعول منصوب وعلامت نصبہ الکسرہ، کیوں کسرہ؟ لأنہ جمع مؤنث سالم. والارض واو عطف، الارض مفعول بہ، والارض منصوب. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً ہم نے زمین، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَمَا بَيْنَهُمَا، واو عطف، یہ تیسرا مفعول. ما بینہما، ما یہ ما اسم الموصول فی محل نصب مبنی علی السکون، بینہما صلۃ الموصول، بین ظرف، ہما ضمیر متصل فی محل جر مبنی علی السکون، ہما دونوں لوٹ گئی، ایک الارض دوسرا السماوات کی طرف. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کتنے دن میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام متعنق بالفعل خلقنا، ستۃ ایام مرکب اضافی، اور ہم نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، واو حالیہ، ما نفی، مس یمس چھونا، مس فعل ماضی نا مفعول، مس کا فاعل کیا ہے؟ لغوب. لغوب اصل کیا ہے؟ فی محل رفع ہے، من زائدہ ہے. لغوب کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وما مسنا من لغوب، یعنی یہ نہیں فرمایا ما مسنا لغوب، نو، ما مسنا من لغوب، تھکاوٹ کی ہلکی سی بھی کوئی چیز نہیں چھوئی. یہ ہے من نکرہ کرنے کا فائدہ اور نکرہ اسم آنے کا فائدہ. اب ذرا ان آیات پر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں علماء نے اس کی تفسیر میں کیا فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت، روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تم بھر گئی؟ وتقول، اور وہ جواب دے گی هل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یہ انداز کیا ہے؟ یہ انداز جہنم کی وسعت کا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من جہنم، آمین یا رب العالمین. وتقول هل من مزید، اتنا کچھ ڈلنے کے بعد جہنم کیا کہہ رہی ہے؟ هل من مزید، یہ اس کی وسعت ہے. اندازہ کیجئے، مثلا آپ میرے پاس مہمان بن کر آئیں اور میں آپ کو کہوں هل شبعت، کیا پیٹ بھر گیا؟ اور آپ آگے جواب دیں لم اشبع، ابھی پیٹ نہیں بھرا، اور لما اشبع، ابھی تک پیٹ نہیں بھرا. اس کا مطلب آپ تھوڑا بہت اور کھائیں گے. لیکن اگر آپ مجھے کہہ دیں هل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، تو یہ ایک انداز ہے کہ اس کا مطلب ابھی تو آپ کو بہت بھوک ہے، ابھی تو بہت کچھ کھانا ہے آپ نے. علماء فرماتے ہیں یہ انداز ہے، یہ یعنی کہ ابھی اور بھی کچھ ہے، کیونکہ میرا تو ابھی معاملہ سیٹ نہیں ہوا، ابھی تو میں بہت بھوکا ہوں. یہ ہے لم اشبع، لما اشبع، یعنی ابھی تک تھوڑا بہت رہ گیا ہے. لیکن اگر آپ کہہ دیں کچھ اور بھی ہے، یعنی لے اور بھی ہے، ابھی تو بہت جگہ پڑی ہے، یہ وہ انداز ہے. هل من مزید، تو اللہ تعالیٰ قوت گویائی کسی کو بھی عطا فرما سکتے ہیں. تو جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے بلوا دیں گے. جو میرے جسم کو زبان لگا سکتا ہے وہ کسی بھی چیز کو، وہ لکڑی کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ پتھر کو بھی بلوا سکتا ہے. احادیث میں موجود ہے نا، پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے.
اللہ جس سے ترجیح مزے بلا دے. پھر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو مومنین کے متقین کے قریب کر دیا جائے گا. ایک شیخ ہیں عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حبنکہ المیدانی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی کہ بیسیکلی جنت اپنی جگہ پر ہے، اللہ عالم بالصواب. یہ نہیں کہ جنت کو زمین کے قریب کر دیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ زمین میں فیصلہ ہونے کے بعد جنت تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ ایسا کر دیا جائے گا کہ وہ دوری نہیں ہوگی. اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں نا، مکہ یہاں سے 1500 کلومیٹر دور ہے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو قریب ہو گیا نا. ہم کیا کہتے ہیں کہ جہاز نے اس نے فاصلے کم کر دیے، قریب کر دیا. تو اللہ عالم اس دن کیا ذرائع ہوں گے جن ذرائع کے ذریعے جنت مومن کے قریب کر دی جائے گی، ان کے گویا کے سامنے ہوگی. کوئی یعنی جہاز ہو سکتے ہیں تو اس وقت پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ تخلیق فرما دیں گے، آنکھ پلک جھپکتے جنت کے اندر. یہ ہے کہ یعنی جنت اتنی قریب ہوگی کہ یہ نہیں کہ میلوں سفر کرنا پڑے گا اور 6 گھنٹے کی فلائٹیں ہوں گی. نو 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 نو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہی وہ غیر بعید ہے جو اس پر زور ڈال رہا ہے کہ بالکل بھی دور نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ فیصلہ کرنے کے بعد 6 مہینے پیدل چلنا پڑے گا. نو، ایسے جنت میں جانا ہوگا. اللہ عالم بالصواب. پھر فرمایا ہذا ما توعدون، یہ ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. توعدون فعل مضارع مرفوع، مضارع استمرار کیا جا رہا ہے. یہی فرق ہے گرامر سمجھنے کا. توعدون گرامر سمجھنے والا بتا سکتا ہے کہ یہاں مضارع کیا کر رہا ہے. لکل اواب، اواب مبالغہ کا صیغہ، حفیظ مبالغہ کا صیغہ، بار بار توبہ کرنے والے، شرمندہ ہونے والے، استغفار کرنے والے. حفیظ پھر ان کی حفاظت کرنے والے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے، اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والے. یہ ہے متقین. اسی لیے متقین جمع اواب، حفیظ. ہوا اواب ہوا حفیظ، واحد آیا، یعنی ان میں سے ہر ایک جو ہوگا جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں. من خشی الرحمن بالغیب. اور پھر تیسری صفت کیا آ گئی، تیسرا بدل آیا بیسیکلی صفت کا کہ بول رہا ہوں میں. یعنی پھر وہ متقین میں سے کون؟ جو تنہائی میں ڈرنے والے ہیں. اچھا پھر خشی الرحمن، خشی اللہ نہیں، خشی الرحمن، خشی الرب نہیں، خشی الجبار نہیں، خشی المتکبر منتقم نہیں، بلکہ خشی الرحمن. خشیت کو رحمت کے ساتھ جوڑا، یہ بہت اہم ہے. علماء فرماتے ہیں یہ اتنا کنیکشن ہے، یعنی ڈر کس سے؟ جو رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ کیسا ڈر ہے؟ یہ رحمت والا ڈر ہے، یہ محبت والا ڈر ہے. خشی الرحمن، رحمان کے ناراض ہونے سے. رحم کرنے والا ہے نا، معاف کر دیتا ہے. پتہ ہے رحم کرنے والا ہے، پھر بھی غلطی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں خود کو. من خشی الرحمن بالغیب. رحمان، ناٹ اللہ، ناٹ رب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پیارا اسم چنا خشیت کے ساتھ. من خشی. اب یہ خشیت یہ وہ والا ڈر نہیں ہے کہ خوف والا، یہ خوف والا ڈر نہیں ہے، یہ محبت والا ڈر ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ کی سے دوری کا ڈر ہے کہ اللہ دور نہ ہو جائے. محبت والا ڈر ہے. من خشی الرحمن بالغیب. پھر کیا ہے؟ وجاء بقلب منیب. اور ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہے. کیسا دل لے کر آئے؟ جو بار بار توبہ کرنے والا ہے. وجاء بقلب منیب، یعنی روز قیامت آیا کن کنڈیشن میں؟ متقین. متقین کیسے ہیں؟ اواب ہیں، حفیظ ہیں، خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں. پھر دل منیب، توبہ کرنے والا لے کر آئیں گے روز قیامت. اب علماء نے فرمایا ہے اپنی تفاسیر میں کہ یہ جو ایسا شخص جس پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی، لیکن چاہے موت سے کچھ لمحے پہلے ہی اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ جو اواب والی ہے، منیب والی ہے، اس کی توبہ مقبول ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالایمان و توبہ عطا فرمائے. آمین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ سلامتی کیسی؟ یعنی تمہیں کوئی غم دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں، اب بالکل ٹھیک ٹھاک، بغیر کسی ٹینشن کے، کوئی گھبراہٹ، کچھ نہیں. سب کچھ یہ چھوڑ چھاڑ کے ادخلوها بسلام، بس اب سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کوئی ٹینشن نہیں لینی اب، بس ختم، سب اینڈ ہو گیا. ادخلوها بسلام. اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک یوم الخلود. ذالک
بات ہاذا کی ہو رہی ہے، ابھی ہاذا ما توعدون، یہ ذالک کیا ہے؟ ذالک یوم الخلود، ذالک قریب کی چیز، دور کا اشارہ عظمت، ذالک یعنی یہ بہت بڑا دن ہے، ذالک یوم الخلود، رفع الشان، شان کو بڑھا دینا، رفعت الشان، شان بڑھا دی، بہت بڑا دن ہے، عظیم الشان دن ہے، ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کا دن ہے، یعنی آج جو کچھ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یعنی وہ جو کچھ جنت میں چاہیں گے، جو چیزیں ان کی تب دل کرے گا وہاں، وہ ان کے پاس ہوگی، ان کو مل جائے گی، اور لدینا مزید، اور بھی ہے، بہت ہے، لدینا مزید، دن نکیرہ، بہت کچھ ہے، اور ٹینشن نہیں لینی، بہت کچھ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اب یہ خبر دی ہے سب کو، کفار قریش کو بھی اور تمام نہ ماننے والوں کو، کہ ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھیں، پچھلی کتابوں کا تذکرہ کریں، قوموں کے تذکرے محفوظ ہیں تقریباً، کتنے ہی آئے اور وہ ہلاک ہو گئے اور وہ چلے گئے، اور وہ کیسے تھے؟ ہم اشد منہم بطشن، اور وہ پکڑ کے لحاظ سے سخت تھے، سپر پاور تھے اپنے اپنے دور میں، نیٹوز تھے، کہاں گئے؟ کہیں ہے ان کی جگہ؟ لوگوں پر ظلم کرنے والے بھی سن لیں، ہے ان کی کوئی جگہ؟ بچے کہیں؟ وہ سب مر کھپ گئے۔ اہلکنا، ہلاک کر دیا سب کو۔ حل من محیص، کیا ہے کوئی ٹھکانے کی جگہ رہی ان کے پاس؟ کچھ ان کو ملا، کچھ سیفٹی سیکیورٹی کا کچھ ملا ان کو؟ پھر وہ کیسے تھے؟ فنقبوا فی البلاد، آج بھی لوگ ہیں نا، بہت سے ملک ہیں جو بڑے یعنی ریسرچ ورک اور بڑی ترقی اور بڑا کچھ، اللہ کو نہیں مانیں گے تو سب ہلاک ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا روز قیامت، سب وہ کہتے ہیں سب پھڑے جائیں گے، تو پھر سب پکڑے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذالک لذکر، یہاں پھر ذالک، ناٹ ہذا، ان فی ہذا، نو، ان فی ذالک، رفع الشان، بڑا معاملہ، اس بات میں جو بتائی گئی ہے، کم اہلکنا قبلہم، اس اشارے میں، اس بات میں بہت بڑا اشارہ ہے، کس کے لیے؟ نصیحت ہے، ان فی ذالک لذکریٰ، نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، کیا دل سب کا نہیں ہے؟ اللہ فرمانے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، کیا سب کے پاس دل ہے؟ یہ کیسا دل ہے؟ لمن کان لہ قلب، ایسا دل جو سوچ سمجھ سکتا ہے، ایسا دل جو صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی جو پرکھ سکتا ہے چیزوں کو، جو جانور کا دل نہیں ہے، انسان کا دل ہے، جس کا دماغ کام کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع، یعنی یا پھر وہ کیسا ہے؟ جس نے اپنی سماعت کو، یعنی وہ سن رہا ہے ارد گرد کہ پاکستان سعودی عرب کا پیکٹ ہو رہا ہے، اسرائیل نے ادھر حملہ کر دیا، یہ ادھر جا رہا ہے، وہ ہندو یوں کہتے ہیں، مشرکین یوں کہتے ہیں، نصارہ کے یہ عقائد ہیں، ملحدوں کے یہ، سب اس کو سمجھ آ رہی، سب سن رہا ہے، اور ادھر ادھر بھی سن رہا ہے جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تذکرہ کر دیا؟ 3 چیزوں کا، قلب، سمع، عیون، یہ تینوں ہی تو چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، دل اس کے اوپر بیٹھ کر سوچتا ہے، اس کے بارے میں چیزیں سنتے ہیں، دماغ اور دل مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، آنکھ، کان اور دل، کنیکشن ہے ان کا آپس میں، زبان نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ کام ہی ایسا ہے، یا سماعت، یا دیکھنا، اور دیکھنے اور سننے کے بعد دل کے اوپر، دل کا پھر آپ فیصلہ کرنا کہ دل نے جو سنا اور جو دیکھا وہ کیا ڈیسیجن لیا۔ وہو شہید، اور وہ دیکھ رہا ہے، یہ آسمان و زمین اللہ نے بنائے ہیں، یہ دیکھیں ہلاک ہو رہے ہیں، یہ اس پر حملہ کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ سب، اور پھر اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اللہ کی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات، قرآن، یہ سب لمن ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ما بینہما، کب؟ فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، مسا یعنی چھونا، یعنی یہ نہیں کہ ما مسنا لغوب،
لغوب اگر من کے علاوہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب تھکاوٹ نہیں چھوا، لیکن ممکن ہے تھوڑی بہت، اس تھوڑی بہت کی بھی نفی کر دی گئی کہ تھکاوٹ کا ذرہ بھر بھی نہیں قریب آیا. وما مسنا من لغوب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام اسباق کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے جن کے بارے میں یہ فرما رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اللهم اجعلنا منهم هذا ما توعدون. اللهم اجعلنا منهم لكل أواب حفيظ. اللهم اجعلنا منهم من خشي الرحمن بالغيب. اللهم اجعلنا منهم وجاء بقلب منيب. اللهم اجعلنا منهم ادخلوها بسلام. اللهم اجعلنا منهم لهم ما يشاءون. اللهم اجعلنا منهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن. اللهم لا تجعلنا منهم هم أشد منهم بطشا. اللهم لا تجعلنا منهم فنقبوا في البلاد هل من محيص. اللهم لا تجعلنا منهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللهم اجعلنا منهم أو ألقى السمع. اللهم اجعلنا منهم وهو شهيد. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اغفر لي جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.